الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالی کہ خلاق کائنات جل مجکیم کے احسان اور کرم سے آج آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الواقعہ سے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 56 نمبر سورہ بارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 46 نمبر ہے۔ یہ سورہ بارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ بعض علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں مگر ان میں چند آیات مبارکہ مصنفہ بہذا الحدیث اور آیہ بارکہ ثلۃ من الاولین، یہ سورہ دو صورتیں جو آیات مبارکہ جو ہیں یہ مدینہ طیبہ میں، باقی ساری کی ساری سورہ بارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ بارکہ کے 3 رکوع ہیں اور معروف انداز سے 96 آیات مبارکہ ہیں، بعض نے 97 یا 99 بھی لکھی ہیں۔ میرے اور آپ کے کریمہ کا تاجر بجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سورہ بارکہ کے بارے میں ارشاد گرامی قدر ہے کہ جو کوئی اس سورہ بارکہ کو روزانہ رات کے وقت پڑھ لے گا اللہ تعالیٰ سے کبھی بھی فاقہ میں نہیں رکھے گا۔ اس سورہ بارکہ کو دولت اور ثروت کی صورت کہا گیا حدیث بارکہ میں، اور مفسرین کرام نے ایک عجیب مکالمہ نقل فرمایا حضرت سیدنا عثمان غنی اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیمار تھے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے سوال فرمایا کہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے جواباً یہ کہا کہ مجھے گناہوں کی بیماری ہے۔ ان کی عظمت ذرا دیکھیے۔ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ آپ کو کیا بیماری ہے؟ تو فرمایا کہ مجھے گناہوں کی بیماری ہے۔ تو سیدنا عثمان غنی نے فرمایا آپ کو کسی شے کی ضرورت ہے؟ تو جواباً فرمایا کہ مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ دنیا میں آج کوئی کسی سے پوچھے نا تو کہتے مجھے فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے۔ سیدنا عثمان غنی امیر المومنین تھے، پوچھ رہے ہیں تمہیں کسی شے کی ضرورت ہے؟ فرمانے لگے ہاں۔ پوچھا کس چیز کی؟ کہنے لگے مجھے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تو عثمان غنی فرمانے لگے عبداللہ اگر چاہو تو میں کسی طبیب کو بلاؤں؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ عرض کرنے لگے طبیب ہی نے تو مجھ کو بیمار کیا ہے، یعنی میرا طبیب میرا اللہ ہے، اسی نے مجھ کو بیمار کیا۔ تو حضرت سیدنا عثمان غنی فرمانے لگے عبداللہ چاہو تو میں تمہارا کوئی وظیفہ مقرر کر دوں، تم قریب المرض ہو، تمہارے بعد تمہاری بیٹیوں کے کام آئے گا۔ عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے اے امیر المومنین میں اس سے بے پرواہ ہو گیا ہوں، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیٹیوں کو سورۃ الواقعہ سکھا دی ہے۔ میں نے اپنے نبی سے سنا کہ جو روزانہ سورہ واقعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ کبھی اسے فاقہ نہیں آنے دے گا، اسے کبھی بھوکا نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اسے نوازتا رہے گا۔ بحمد اللہ تعالیٰ ثم الحمد للہ تعالیٰ، سارا قرآن ہی ایمان والوں کے لیے سراپا رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، جو ظالم ہیں زیادتی کرنے والے ہیں ان کے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے، ایمان والوں کے لیے سارا قرآن ہی باعث رحمت ہے۔ ملاحظہ فرمائیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ، اذا جس گھڑی، جب، وقعت واقع ہو جائے گی، الواقعہ وہ واقع ہو جانے والی شے۔ مطلقاً واقعہ کا معنی ہوتا ہے کسی شے کا وقوع پذیر ہو جانا، کسی شے کا منعقد ہو جانا، کوئی چیز پیش آ جانا، واقعہ پیش آ جانا، اس کو واقعہ کہتے ہیں۔ جب الواقعہ کہا جائے گا تو مراد قیامت لی جائے گی۔ جس طرح کتاب مطلقاً کوئی بھی ایک کتاب ہے یہ نکرہ ہے، لیکن الف لام کے ساتھ اس کو معرفہ بنا کر الکتاب کہا جائے گا تو قرآن کریم مدال لیا جائے گا۔ ساعتن گھڑی، لمحہ، وقت، یہ ہاتھ کو باندھنے والی یا یہ وال کلاک وغیرہ، اس کو بھی عربی میں الساعہ ہی کہتے ہیں، گھڑی کہتے ہیں۔ لیکن جب الساعہ الف اس کے ساتھ معرفہ کے طور پر لگا دیا جائے گا الساعہ، تو ایسی صورت میں
جب طرح سا کہا جائے گا ویسی صورت میں قیامت کی گھڑی مراد ہوگی. اسی طرح جب الواقعہ کہا جائے گا تو وہ چیز مراد ہوگی کہ جو یقیناً وقوع پذیر ہو جانے والی یعنی قیامت کی گھڑی ہے. تو ترجمہ ہم یوں کریں گے اذا واقعات الواقعہ جب وہ قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی جب قیامت آ جائے گی لیسا لوقعتها کاذبہ اور جس کے وقوع پذیر ہونے پر کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا یعنی انکار نہیں ہے. مراد کیا ہے کافر اگرچہ انکار کرتے تھے لیکن ان کے انکار کی حیثیت کیا ہے جب وقوع پذیر ہو جائے گی قیامت آ جائے گی پھر کسی کو انکار کرنے کی مجال نہیں ہوگی. قیامت تو بہت بعد میں آئے گی نا جو ہی آنکھیں بند ہوتی ہیں بندہ مرتا ہے آنکھیں بند ہوتے ہی حقیقت حال کھول کر سامنے آ جاتی ہے پتہ چل جاتا ہے حقیقت کیا ہے ایمان کس چیز کا نام ہے اور یہ گناہ بدبختی کتنی بڑی بلا ہے آنکھیں بند ہوتے ہی پتہ چل جاتا ہے. بلکہ اسرائیل علیہ السلام ہی اس حال میں آتے ہیں ایمان والوں کے پاس اور حالت میں اور بے ایمانوں کے پاس کسی اور شکل میں تشریف لاتے ہیں. فرماتے رب ذوالجلال کہ اس کے وقت کے ہونے سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی. خافضۃ نہایت ذلیل کر دینے والی ہے پس کر دینے والی ہے رافعہ بہت بلند کر دینے والی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کسی کو وہ روز حشر ذلت و رسوائی نصیب ہوگی معاذ اللہ تعالی سبحان اللہ تعالی شکل بگڑی ہوئی ہوگی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا. رافعہ اور کسی کے سر پر جنت کا تاج سجایا ہوا ہوگا عزت و عظمت کا حلہ اس کو زیب تن کروایا گیا ہوگا. مختلف لوگوں کی حالتیں ہوں گی کوئی ذلیل ہوگا کسی کو عزت ملے گی. ایمان والوں کے لیے تو قیامت کا دن رب کائنات جل وعلا کی رحمت کا دن ہوگا اللہ کے کائنات کی عنایات پہ بایا کا دن ہوگا کامیابیوں کامرانی کا دن ہوگا عزت و عظمت کا دن ہوگا. میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد گرامی قدر کا مفہوم ہے حضرت بلال جن کو کفار اعزاز دیا کرتے تھے ان کے گلے میں رسی باندھ کر بازاروں میں گھسیٹا کرتے تھے. میرے کریم فرماتے قیامت کے دن میری امت کے مؤذنین بلال حبشی کی قیادت میں اذان دیتے ہوئے جنت کی جانب روانہ ہوں گے جنت کی سواریوں پر روانہ ہوں گے. کسی کو عزت و عظمت کی سواری عطا کی جائے گی کسی کو ذلت اور رسوائی کے ساتھ گھسیٹ کر جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا. خافضۃ پس کر دینے والی ہے وہ قیامت کا دن. رافعہ بلندی عطا کر دینے والا ہے وہ قیامت کا دن. اللہ یعوذ باللہ تعالی ثم اللہ یعوذ باللہ تعالی اس دن پھر رب کائنات جل وعلا کی رحمت کے سوا کوئی بھی پناہ گاہ نہ ہوگی. اللہ کے کائنات جل وعلا شرمت ہے اذا رجت الارض رجا اذا رجت الارض رجت مفسرین کرام اس کا معنی یہ درج فرماتے ہیں تھر تھرانا کانپنا. جس طرح وہ مثال دیتے ہیں کہ کسی بچے کو پنگوڑے میں ڈال کر جو زور زور سے اس کو ہلایا جاتا ہے اس کو لوری دی جاتی ہے اس طرح زمین کی حالت ہو جائے گی. پہلے تھر تھرائے گی پھر زور زور سے ہلے گی اتنے زور سے وبست الجبال بسا کہ پہاڑ بھی ٹوٹ جائیں گے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اللہ یعوذ باللہ تعالی فکانت حباء منبثا وہ غبار کے ذرے بن جائیں گے. حباء وہ ذرات جو کبھی آپ روزنے دیوار سے دن کے وقت سورج کی دھوپ اندر داخل ہوتی ہے کمرے میں اندھیرا ہو تو سورج کی دھوپ اگر کسی سوراخ کے راستے سے کمرے میں داخل ہو رہی ہو تو آپ کو اس دھوپ میں کچھ ذرات اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی وہ ذرات ہیں جو خوشبو یا بدبو کا باعث بنتے ہیں. یہی ذرات جب وہ خوشبو میں لتھڑ کر فضا میں بکھرتے ہیں ہوا ہماری طرف آتی ہے ہمارے مشام میں ناک میں یہ ذرات داخل ہو جاتے ہیں اور ہمارا دماغ خوشبو محسوس کرتا ہے. یہی ذرات بدبو میں لتھڑ کر ہوا میں اڑتے ہیں جب وہ ہماری طرف آتے ہیں ہماری ناک اندر سک کرتی ہے ہمارے دماغ کو بدبو کا احساس ہوتا ہے. یہ وہ باریک ذرات ان کو حباء کہا جاتا ہے.
پہاڑ باریک باریک ذرات کی طرح ہو جائیں گے، ان کی حیثیت ختم ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں کچھ عرصہ قبل پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، میں ان علاقوں میں غربا کو، زلزلہ زدگان کو سامان تقسیم کرنے کے لیے گیا تھا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے پہاڑ معمولی زلزلہ سے وہ گرے ہوئے تھے، ان کے پرکھچے اترے ہوئے تھے، وہ مکانات اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین پر گرے ہوئے تھے، دفن ہو گئے تھے ان مکانات کے نیچے لوگ، وہ پہاڑوں پر جو رہنے والے تھے۔ اگر معمولی حرکت سے پہاڑ کا یہ حال ہوا تو شدید حرکت کے ساتھ کیا ہوگا؟ آپ اس کی بالکل آسان سی مثال سمجھ سکتے ہیں، اپنے گھر میں یہ تجربہ کر سکتے ہیں۔ چھاجی یا چھجری جیسے کہتے ہیں، یہ ایک بڑی پراد یا برتن لے لیں، ٹرے لے لیں، اس میں گندم کے دانوں کی ڈھیریاں لگا لیں، پھر آپ اس کو پکڑ کر یوں کر کے ہلائیں، تھوڑی دیر کے بعد آپ کیا دیکھیں گے؟ ساری ڈھیریاں ختم ہو جائیں گی، ساری گندم برابر ہو جائے گی، زمین اتنے زور زور سے ہلے گی، لرزے گی، کانپے گی کہ پہاڑ ذرہ ذرہ ہو کر زمین کے برابر آ جائیں گے۔ رب کائنات فرماتے ہیں وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بسا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، چورا چورا ہو جائیں گے، فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، گویا کہ وہ باریک غبار بن جائیں گے، جو روز نے دیوار سے جو روز نے مکان سے نظر آتا ہے وہ جس طرح دھوپ میں نظر ایسا باریک ہو جائے گا۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، یہ قیامت کے مختلف لمحات کا تذکرہ ہے۔ پہلا جب سور پھونکا جائے گا، جس طرح متعدد بندہ میں بتا چکا ہوں، اس کی آواز سے ایک ہیبت طاری ہوگی۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آواز میں قوت ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے۔ دھماکہ ہو جائے، جانتے ہیں کہ مکانوں کے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں اس ضرب کی وجہ سے۔ آپ اپنے موبائل فون کو اونچی آواز میں لاؤڈ کر کے رکھ دیں، یہ تھر تھر آئے گا جب آواز آئے گی۔ ریڈیو ٹیلی ویژن پہ ہاتھ رکھ کے دیکھیں، وہ تھر تھرا رہا ہوتا ہے۔ یعنی آواز اپنے اندر ایک قوت رکھتی ہے، ضرب کی، مارنے کی، دھکیلنے کی قوت رکھتی ہے اپنے اندر۔ وہ جب سور پھونکا جائے گا، اس کی آواز سے پہلے انسان مریں گے، جانور مریں گے، حیوانات سارے کے سارے مر جائیں گے اور زمین کانپتی جائے گی، سور کی آواز بڑھتی چلی جائے گی، زمین اتنی شدت کے ساتھ کانپے گی، اونچے نیچے وہ ٹیلے، پہاڑ، دریا، گڑھے سب برابر ہو جائیں گے۔ سور وہ آواز بلند سے بلند تر ہوتی چلی جائے گی، وہ ریزہ ریزہ سب کچھ ہو جائے گا، کوئی بھی باقی نہیں بچے گا، پھر زمین بھی پھٹ جائے گی، آسمان بھی ٹوٹ جائے گا، سورج چاند ستارے سارے ختم ہو جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے۔ سیدنا جبریل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، حضرت اسرائیل، یہ جو چار بڑے بڑے فرشتے ہیں، ایسا ایسا یہ بھی یک کے بعد دیگرے دنیا سے چلے جائیں گے، پھر اسرافیل رہ جائیں گے، ان کو بھی موت آ جائے گی، پھر کل من علیہا فان، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، رب کائنات کی ذات بابرکات کے سوا کچھ بھی باقی نہ ہوگا۔ دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا، جب رب چاہے گا زمین و آسمان کو پھر تخلیق کیا جائے گا، اور پھر میدان معاشر بپا ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ ربی کی فرماتا ہے وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور پھر 3 قسم کے لوگ ہوں گے۔ قیامت کے دن میدان معاشر میں ان لوگوں کو اللہ رب العزت جل وعلا نے 3 بڑی کیٹیگریز میں تقسیم فرمایا، وہ 3 بڑے بڑے گروہ ہوں گے۔ سبحان اللہ، وہ کیا ہوں گے؟ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک وہ ہوں گے جو داہنے ہاتھ والے ہوں گے، جن کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال ان کو تھمایا جائے گا۔ میدان معاشر، حشر کا معنی ہوتا ہے اکٹھا کرنا، نشر کا معنی ہوتا ہے پھیلانا، وہ یوم النشور بھی ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی جانب سے نامہ اعمال پھیلائے جائیں گے، فرشتے لے کے آئیں گے۔ یہ بارش کے قطرات بھی حدیث بارکہ کے مطابق فرشتہ لے کے آتا ہے، ہر قطرہ ایک فرشتہ لے کے آتا ہے۔ نامہ اعمال دنیا والوں کو نظر آئے گا اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، دراصل وہ فرشتے لے کے آ رہے ہیں۔ فرشتے نظر نہیں آتے، نامہ اعمال نظر آ رہا ہے، وہ خیال کیا جاتا ہے اڑتا ہوا آ رہا ہے۔ ایمان والے کے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھما دیا جائے گا، اور بے ایمان کے بائیں ہاتھ میں، اور بائیں ہاتھ میں اس طرح نہیں جس طرح اس طرح تھما دیا جائے، نہیں، بلکہ حدیث بارکہ کا مفہوم بنتا ہے اس کے سینے کو توڑ کر اس کا ہاتھ
پس پشت نکال کر پھر اس کو نام اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا. العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی. ان کے چہرے ویسے ہی سیاہ ہوں گے, ڈراؤنی شکل ان کی ہوگی, مسخ ان کے چہرے ہوں گے. ایمان والوں کے چہرے روشن و تابہ ہوں گے, چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. رب کریم فرماتے ہیں پھر ایک وہ ہوں گے جو صحاب المیمنہ, یمن برکت کو کہتے ہیں, یہ بابرکت ہوں گے, دائیں ہاتھ والے ہوں گے. رب کریم فرماتے ہیں ما اصحاب المیمنہ, سبحان اللہ کیا شان ہوگی ان لوگوں کی جن کے دائیں ہاتھ پہ نام اعمال سمایا جائے گا. خوشی کا ٹھکانہ ہی نہ ہوگا ان کا. وہ پکار کہیں گے ہاؤ مکروں کتابی, آؤ لوگوں یہ میرا نام اعمال پڑھو, دیکھو میرے رب نے میری مغفرت فرما دی ہے, میرے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. وہ لوگوں سنو میں کامیاب ہو گیا ہوں, مجھے جنتی ہونے کی بشارت سنا دی گئی ہے. آج معمولی امتحان میں جب بندہ کامیاب ہوتا ہے, امتحان دینے والا, اسے اطلاع ملتی ہے جب رزلٹ آؤٹ ہوتا ہے کہ بھئی تو کامیاب ہو گیا اور اعلیٰ نمبروں میں کامیاب ہو گیا, تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. تو میدان معاشر میں خوشی کا ٹھکانہ کیسے ہوگا جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا, سامنے جہنم بھڑک رہی ہوگی, لوگوں کو پکڑ کر جہنم میں ڈھالا جا رہا ہوگا. پھر جب کسی کو نام اعمال تھما کے کہا جائے گا تجھے مبارک ہو تو کامیاب ہو گیا, اس کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا. میرا اللہ فرماتا ہے ما اصحاب المیمنہ, ارے ارے دیکھو وہ داہنی طرف والے کتنے اعلیٰ ہیں. واصحاب المشأمہ, اور دوسرے جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے جن کو الٹے ہاتھ میں نام اعمال تھمایا جائے گا, ان کی حالت کیا ہوگی. ما اصحاب المشأمہ, ہائے ہائے کیا حال ہوگا ان کا جو الٹے ہاتھ والے ہوں گے. العیاذ باللہ تعالی ثم العیاذ باللہ تعالی. ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہوگی, سینہ ٹوٹا ہوا ہے, ہاتھ پسے پشت نکلا ہوا ہے, گلے میں معاذ اللہ تعالی لعنت کا توق ہے, پاؤں میں جہنم کی آگ کی بیڑیاں ہیں, حالت ان کی غیر ہے. کیا ان کا حشر ہوگا. ما اصحاب المشأمہ, اور پھر ان میں کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے والسابقون, ان سب سے سبقت لے جانے والے. یہاں تھوڑی سی بات سمجھنے کی ہے. اصحاب المیمنہ سارے ایمان والے جو قیامت تک آنے والے اولیاء اللہ ہیں, اللہ کے برگزیدہ بندے ایمان والے. اللہ تعالیٰ نے جن کی توبہ کو قبول فرما لیا, جن کے گناہوں کو معاف فرما دیا, جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال تھما دیا. مگر ان میں میرے نبی کی اہل بیت بھی تو ہے نا, میرے نبی کے صحابہ بھی تو ہے نا, صدیق و فاروق عثمان و علی بھی تو ہے نا, کیا وہ بھی اسی طرح ایمان والوں کے ساتھ شامل کر دیے گئے. میرا اللہ فرماتا ہے وہ سابقون, وہ تو سب سے آگے آگے سبقت لے جانے والے ہیں. ان کی تو کہنا ہی کیا ہے, ان کی تو شان ہی کیا ہے کہ جو میرے نبی پر اس وقت ایمان لے کے آئے. اس لیے میری کریمہ کا تاجدار اربوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے, خبردار میرے صحابہ کی شان میں گستاخی نہ بکنا. تم نہیں جانتے, تم میں کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے, میرا صحابی سا یا مد, سا تقریباً 4.25 کلو کے قریب وزن کو کہتے ہیں, اور مد اس کا چوتھائی یعنی تقریباً 1 کلو. میرے نبی نے فرمایا میرے صحابی اتنے یعنی جو خرچ کریں اور تم احد پہاڑ کے برابر صدقہ کرو اور سونا, تو صحابہ کے مرتبہ کو نہیں پا سکتے. ان کے درجات بہت بلند ہیں. میرے نبی پر اپنی جان قربان کرنے والے, اپنا مال قربان کرنے والے. جب غزوہ تبوک کے موقع پر سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر کا سارا اثاثہ بارگاہ بیکس پناہ میں پیش کر دیا تھا, سیدنا فاروق اعظم نے اپنے گھر کا آدھا اثاثہ, حضرت سیدنا علی مرزا نے بہت سارا مال و دولت, حضرت عثمان غنی نے تو کمال کر دیا, ہزاروں دینار درہم اونٹ گھوڑے غلام میرے نبی کے دربار میں پیش کیے. اور حضور نے فرمایا تھا عثمان آج کے بعد کوئی بھی شے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی, وہ تیرے لیے جنت کا میں ذمہ دار ہوں. اس وقت حضرت سیدنا عثمان نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طرف دیکھ کر حضرت عمر نے یہ کہا تھا میں تو اپنے گھر کا آدھا سامان لے کے آیا تھا کہ آج میرا سامان سب سے زیادہ ہوگا, مگر ابو بکر تم ہمیشہ ہی آگے ہوتے ہو, اور سابقون آگے بڑھ جانے والے, ہمیشہ ہی تم آگے ہوتے ہو. میرے نبی پر وہ ایمان لانے والے جن نے اس وقت تکالیف کو برداشت کیا, آج تو ہم بڑے سکون کے ساتھ بیٹھے ہیں. صحابہ کرام جس حال میں ایمان لے کے آئے
وہ انہی کا حصہ تھا۔ رب کریم فرماتے ہیں والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے جانے والے ہیں، وہ آگے بڑھ جانے والے ہیں، اولئک المقربون، سبحان اللہ و بحمدہ، میرا اللہ فرماتا ہے وہی تو میرے مقرب ہوں گے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کوئی تو ہوں گے جو صحاب میمنہ ہیں، کوئی ہے جو صحاب مشأمہ ہیں، ان کو میدان معاشر میں نام اعمال دیا جا رہا ہے، نیکوں کو دائیں ہاتھ میں، بدوں کو بائیں ہاتھ میں، اور ان کو اللہ نے اپنے قرب میں بلا رکھا ہے۔ یہ جنت کے غوغا معاشر سے یہ میدان معاشر کے غوغا سے، قیامت کے دن کے شور و غل سے بالکل بے پرواہ ہے، ان کو کوئی فکر ہی نہیں۔ رب کی فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو میرے پیارے ہیں قیامت کے دن کو خوف و حزن ان کو ہوگا ہی نہیں۔ مرب کائنات جل وعلا کے قرب کی خاص منزل میں ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ سبحان اللہ تعالی، اللہ تعالی جل وعلا میرے کریم آقا رسول ربی کے صدقہ سے ہمیں ان کا ساتھی بنائے، قیامت کے دن ہمارے دائیں ہاتھ پہ نام اعمال ہو، ہمیں رب کائنات جل وعلا اپنے محبوب بندوں کا ساتھی بنائے، آمین ثم آمین، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔